السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں باب ہے تیمم کا، اور اس میں حدیث اور لیسن نمبر ہے ہمارا 38۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قول، آپ نے فرمایا، اوتیتو خمسن، میں دیا گیا 5 چیزیں، یا مجھے دی گئیں 5 ایسی چیزیں، لم یوتہن، نہیں وہ دی گئیں، احد، کسی ایک کو، من الانبیاء، نبیوں میں سے، قبلی، مجھ سے پہلے۔ ان میں سے پہلی، نصرت بالرعب، میں مدد دیا گیا، بالرعب، رعب کے ساتھ، مدد کیا گیا رعب کے ساتھ، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور بنائی گئی میرے لیے زمین مسجداً، مسجد، وطہورا، اور پاک، فایما رجل من امتی، پس جو کوئی آدمی میری امت میں سے، ادرکت الصلاۃ، ادرکت پالے ہو اس کو، صلاۃ نماز، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، واحلت، اور حلال کی گئیں، لیا، میرے لیے، لی المغانم، غنیمتیں، ولم تحل، اور نہیں حلال کی گئیں، لاحد، کسی ایک کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے، واوتیت، اور میں دیا گیا، شفاعت، سفارش، وسلم، وکان النبی، اور تھے نبی بھیجے جاتے، یبعث، بھیجے جاتے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، خاصتاً، خاص، وبعثت، اور میں بھیجا گیا ہوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، کافۃً، سب لوگوں کی طرف، وبعثت الی الناس کافۃً، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب دیکھتے ہیں لیسن نمبر 38 اور حدیث نمبر 38 کی ڈیٹیل۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور سب سے پہلے ان میں سے کون سی؟ اللہ کی نعمت ہے، 5 ایسی نعمتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی نعمت کون سی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دی گئی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک دشمن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے اور ابھی 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے، تو پھر بھی دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا خوف ڈال دیتے، دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا رعب ڈال دیتے، ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑنے لگتی، ان کے دل ڈوبنے لگتے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہوئی ایک نعمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کا ذکر کیا، ان میں سے پہلی۔ اور دوسری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا۔ مسجدن کا مطلب ہوتا ہے سجدے کی جگہ، یعنی عبادت کی جگہ، بطہوراً، اور پاک۔ چونکہ یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں تیمم کا باب، تو اس میں تیمم کا ذکر کیا ہے کہ طہورا، اس کو پاک کر دیا گیا، زمین کو، اس کی مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، نماز، وضو کے لیے تیمم، غسل کے لیے تیمم، نماز پڑھنے سے پہلے اور عبادت کرنے سے پہلے جب وضو کرنے کی حاجت ہے یا غسل کرنے کی حاجت ہے تو یہ زمین پاک ہے۔ اور کس صورت میں تیمم کرتے ہیں وہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بصورت ضرورت، جب بھی ضرورت ہو تو زمین مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پاک بنا دی گئی ہے، اور اس میں سے جب چاہیں، جب ضرورت ہو تو مسلمان تیمم اس زمین کے مٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدا و طہوراً، کہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ دوسری قوموں کے لیے خاص عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں جس کے علاوہ کہیں وہ اور عبادت کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی کہ سفر کرتے ہوئے کسی بھی حالت میں جہاں بھی
ممنوع جگہوں کے علاوہ کچھ جگہیں جو بالکل منع ہے، ان جگہوں کے علاوہ پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ وہ پاک ہے، وہاں جہاں بھی نماز کا وقت آئے مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے تیسری اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ غنیمتیں حلال نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا مال حلال کر دیا۔ وہ جو حصے مقرر کیے 10ویں پارے کے شروع میں آپ لوگ پڑھیں گے، تو ان حصوں کے مطابق مال غنیمت جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور وہ حلال ہو گیا مال۔ اب جو تقسیم ہو گیا وہ حلال ہو گیا، جو بغیر تقسیم کے کسی نے اٹھا لیا وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ یہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے غنیمتوں کا مال حلال نہیں تھا۔ جتنا بھی غنیمت کا مال ہوتا اس کو ایک جگہ پر رکھا جاتا، ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ نازل ہوتی، کسی پہاڑی پر یا اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ نازل ہوتی اور اگر وہ مال اللہ کے ہاں قبول ہوتا تو وہ آگ اس کو جلا ڈالتی، کھا جاتی، اور اگر وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا تو وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا اور گل سڑ جاتا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے تو یہ مال حلال کر دیا گیا تقسیم کرنے کے بعد۔ چوتھی نعمت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے سفارش دی گئی۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت الہام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، مانگیے، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں، لیکن ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ سفارش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس وقت سارے انبیاء ایک دوسرے کی طرف ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، امتیں جائیں گی، انبیاء ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، لیکن سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس وقت سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں۔ تو یہ ہے وہ نعمت جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور سارے نبی بھیجے جاتے تھے اپنی قوموں کی طرف خاص، یعنی ہر نبی کی ایک خاص قوم ہوا کرتی تھی جس کی طرف ان کو مبعوث کیا جاتا، اور بسا اوقات تو یوں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں دو نبی بھی آیا کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یعنی دو پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے ایک وقت میں اور ایک ہی قوم کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے بعد سے لے کر قیامت تک سبھی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی دنیا ہوگی، رہتی دنیا تک قیامت تک، سب کے لیے کافہ، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعمتیں گنوائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات اور ان کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
ذہن میں رکھ کے ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، آمین۔